مسجدوں میں جا کر اپنے چہروں کو جھکاؤ گے سجدے میں، اپنے پیشانیوں کو زمین پر رگڑ کر اللہ سے بھیک مانگو گے کہ اللہ معاف کر دے، تو خدا کی قسم پورے ظالم لوگ تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے، مگر تم مسجدوں کو بھول چکے ہو، تم رمضان کے روزوں کو بھول چکے ہو، تم قرآن اور سنت کو مت بھولو۔ ہماری پہچان قرآن اور سنت ہے۔ نوجوانوں، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دین مضبوط ہو، تم مضبوط ہو، تم اپنی سروں کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کے آگے سجدے میں جھکاؤ، روزے رکھو، جس کے پاس دولت ہے زکوٰۃ نکالو، کمزوروں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مسلمان پڑوسی کا خیال رکھو اور غیر مسلم کا خیال مت رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کیا فرمایا، نوجوانوں تم سنو، تم کو اگر ایک نیک انسان بننا ہے تو سنو، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نظر میں نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے، اللہ کی نظر میں نہ کوئی گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے قریب وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے کوٹ کوٹ کر محبت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہوگا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یاد رکھو، جو کالے کو سمجھتا ہے یہ کالا ہے اور میں گورا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ گورا بڑا ہے نہ کالا بڑا ہے، نہ عرب بڑا ہے نہ اجمی بڑا ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے وہ اللہ کے قریب بہت بڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں پر ظلم مت کرو، اپنی عورتوں پر ظلم مت کرو، ان سے نرمی رکھو، ان سے نرمی رکھو۔ تو مسلمانوں، جب تم گھر میں جاؤ گے، اگر تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں ہے، تو تم ان سے نرمی کا رویہ اختیار کرو، جس کی بیوی ہے اس سے نرمی کا رویہ اختیار کرو، اس کو عزت دو، مقام دو، وہ تمہاری شریک حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے نرمی کا رویہ رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا قتل مت کرو، کسی کا قتل مت کرو ناجائز طور پر، مسلمان کسی کا قتل نہیں کرتا ناجائز طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں سے نرم رویہ اختیار کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، بلکہ دنیا میں انسانیت کی ہسٹری میں اگر کسی کو دیکھنا ہے چارٹر آف ہیومن رائٹس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھ لے۔ تو میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے کے الفاظ کو یاد رکھو کہ کسی مسلمان کے مال کو یا کسی کے بھی مال کو یا کسی کے جان پر آپ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں سے، اپنی خواتین سے نرمی سے پیش آؤ گے اور توڑ دو یہ زنجیریں، کوئی کالا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی خاندانی ہے، کوئی فلاں ترنچی ہے، کوئی نواب ہے، ارے کوئی اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، کوئی کالے کو گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے۔ تمہارا خاندان پاندان ہوگا مگر اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ تم میں اللہ کا خوف ہوگا، تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ نوجوانوں، روزہ نماز پڑھو۔ مسلمانوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ مسجدوں کو آباد رکھنے سے ہوگی،
नौजवानों, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा दीन मजबूत हो, तुम मजबूत हो, तो अपनी सरों को, अपनी आंखों को अल्लाह के आगे सजदे में झुकाओ, रोजे रखो, जिसके पास दौलत है ज़कात निकालो, कमजोरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखो और गैर मुस्लिम का ख्याल मत रखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इतना कहा, नौजवानों पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो। तो सहाबा कराम में डर पैदा हो गया कि कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको और कोई हुकूक ना दे दे। तो आपका पड़ोसी हिंदू रहे, दलित रहे, ओबीसी रहे, मगर आपका पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी मुसलमान है या कोई भी हो, इस बात का ख्याल रखो कि आपका पड़ोसी भूखा ना रहे, आपका पड़ोसी उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तमाम उनके उम्मती हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्र इम्तियाज क्या है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा तुर्र इम्तियाज है। यह हमारे लिए इम्तियाज नहीं होना चाहिए कि इसके पास दौलत है तो बड़ा है, ये एमपी है तो बड़ा है, ये प्राइम मिनिस्टर है तो बड़ा है। अरे सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि हमको अच्छे इंसान बनना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी इन बातों पर गौर करो, नेक बनो, अच्छे बनो। कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा नौजवानों, जो तुम आज यहां खड़े होकर इस दीवाने की बात सुन रहे हो। अगर तुम नेक हो जाओगे तो ताकतवर लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे। तुम मस्जिदों में जाकर अपने चेहरों को झुकाओगे सजदे में, अपने पेशानियों को जमीन पर रगड़ कर अल्लाह से भीख मांगोगे कि अल्लाह माफ कर दे। तो खुदा की कसम, पूरे जालिम लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुका देंगे, मगर तुम मस्जिदों को भूल चुके हो, तुम रमजान के रोजों को भूल चुके हो, तुम कुरान और सुन्नत को मत भूलो। हमारी पहचान कुरान और सुन्नत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,